خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ. منافقین سے سختی سے جہاد کرو. وہ منافقین کا جہاد ہمیں نظر نہیں آ رہا، اسے ایسا کیسے ہوگا؟ بالکل ریاض صاحب کا سوال ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی علیہ السلام کو کہ کفار کے ساتھ جہاد کرے اور منافقین کے ساتھ جہاد. تو کفار کے ساتھ تو جہاد آپ نے کی ہے، کتابوں میں آتے ہیں. منافقین مدینہ میں رہے، ان کے خلاف کوئی جہاد کہیں ذکر نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی نہ قدم اٹھایا اور انہیں کوئی ایسی سزا دی، قتل وغیرہ کیا، کچھ نہیں. ادھر گئی ہے آیت ہے جمعے کے خطبے میں نے کہا اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ان میں سے کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں. مگر وہ بھی دیکھ لیں کہ اس کے بعد بھی مدینہ میں لوگ مرتے رہے اور منافقین بھی مرتے رہے، مگر کسی کا جنازہ آپ نے نہیں چھوڑا. بڑی غور طلب بات ہے یہ، جمعے کے خطبے میں شاید توجہ نہیں کی. بات یہی ہے کہ جہاد کا حکم ہوا، جہاد نہیں کیا. یہ ہوا کہ ان کی نماز نہ پڑھے. ایک مثال بھی نہیں کہ بعد میں کوئی جنازہ آیا تو آپ نے کہہ دیا یہ منافق کا، میں نہیں پڑھوں. جو اتر چکی نہ پڑھتے. اس کا حل صرف امام ابن حزم نے کیا اور کسی سے نہیں ہوا. انہوں نے کہا بات یار یہ ہے کہ جب اللہ نے سورہ احزاب میں دھمکی دے دی نا کہ اگر تم منافقین اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو مدینہ میں نہیں رہ سکو گے، ہم اپنے رسول کو یہ اکسا دیں گے اور جہاں پائے جاؤ گے تم قتل کر دیا. اس دھمکی کے بعد وہ منافقت جو ہے نا ظاہری شرارتیں چھوڑ کے اندر رہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. پھر بعد میں کوئی حرکت اس طرح کی جیسے پہلے ہی کرتے تھے نا، کبھی حضرت عائشہ پر بتانے نہیں، پھر نہیں کی انہوں نے. وہ انڈر گراؤنڈ ہوگا. باطن میں منافق رہے تو رہے، ظاہر میں پھر منافقت کی کوئی کئی صفحے لکھے بڑے حوالوں کے ساتھ. اس لیے جو ظاہری جہاد تھا اس کی ضرورت نہیں پڑی. ویسے تو دین کے ذریعے حضور سمجھاتے رہے، مگر جو ہوتا ہے نا کہ تلوار والا جہاد یہ ان کے خلاف استعمال کرنی. سورۃ احزاب پڑھنی، وہاں اللہ نے اتنی شدید دھمکی دی کہ اگر یہ افواہیں پھیلانے والے منافق بعد نہ آئے تو ہم رسول کو ان پر مسلط کر دیں گے اور یہ جہاں پائے جائیں گے نا قتل کر دیں گے. کانپ گئے وہ. پھر انہوں نے ظاہری طور پر کوئی ایسی حرکت جو پہلے کرتے تھے کوئی فتنہ نہیں اٹھایا. ہاں اللہ اکبر. باقی ابن قیم وغیرہ جہاد کے بھی کئی طریقے بیان کرتے ہیں. کوئی طریقہ واضح و نصیحت کا ہے، کوئی تلوار کا ہے. آخر کفار جو تھے کھلے ان کے لیے بھی آیا مجاہدہم بہ جہادن کبیرہ مکہ میں کہ قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کر. وہ یہی تھا کہ اچھے طریقے سے انہیں قرآن سکھا، ان کے سوالوں کا جواب دے، پیارے انداز سے ان کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کر. جہاد کا معنی محنت کرنا ہے، کوشش کر لو. شاباش. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى